السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 3 مارچ ہے اور بدھوار سن 2021 اہم دن تھا، بڑا اہم مارکہ ہوا، سینٹ کا مارکہ۔ اور جو اسلام آباد کی سیٹ تھی اس میں یوسف رضا گیلانی نے پی ٹی آئی کے امیدوار جناب حفیظ شیخ صاحب کو شکست دی، اور اس کے بعد جو بڑا فیصلہ پرائم منسٹر نے کیا کہ وہ ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں گے، اور یہ اگلے 2-3 دنوں میں اعتماد کا ووٹ وہ لیں گے ایوان سے۔ ایک بڑا فیصلہ خان نے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا کہ بالکل پیسے کے آگے نہیں جھکوں گا کسی طرح کا۔ قوم نے دیکھ لیا، میں نے پوری کوشش کی کہ پیسہ جو ہے، کرپشن جو ہے اس کو روکوں، لیکن بے بس ہوں۔ مافیا اتنا سٹرونگ ہے اور ہر طرف ہے مافیا، ہر جگہ پر مافیا موجود ہے، اور اسٹیٹس کو کی جو طاقتیں ہیں، جو قوتیں ہیں، وہ انہوں نے یہ ایسا سارا ماحول گرم کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں اب میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ میں اعتماد کا ووٹ لوں، اور اگر اعتماد کا ووٹ نہیں ملتا تو پھر فیصلہ پاکستان کی قوم کرے، کیونکہ موجودہ کرپٹ نظام جو ہے اس میں ممکن نہیں ہے، اس پارلیمانی نظام میں جو اس وقت شکل بنی ہوئی ہے، جتنا پیسہ یہاں پر انوالو ہے، کہ اس کے بعد جب تک آپ کو 2/3 اکثریت نہیں ملتی، آپ یہ جو بیساکھیوں پر جو گورنمنٹ ہے، اتحادیوں کی جو بیساکھیاں ہیں، ان پر اگر آپ کھڑے ہو کر حکومت کریں تو پھر اس کے نتائج وہ شاید نہیں نکل سکتے جس کی توقع عوام کر رہے ہیں۔ تو بڑا فیصلہ خان کا جو کانفیڈنس کا ووٹ لیں گے، اور اگر کانفیڈنس کا ووٹ نہیں ملا تو پھر عام انتخابات کی طرف قوم جا سکتی ہے۔ لیکن آج ہوا کیا، آپ دیکھیں نا کہ جو الائز ہیں انہوں نے بھی ووٹ نہیں دیا۔ وعدہ انہوں نے کیا تھا، گفتگو انہوں نے کی، لیکن انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ اور وہ یہ سارا جو بھی ماحول بنایا گیا تھا، یہ صرف ایک سیٹ کے لیے بنایا گیا تھا، اور وہ تھا یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کا مقابلہ۔ باقی ہر جگہ کے پی کے میں آپ دیکھ لیں، بلوچستان میں آپ دیکھ لیں، سندھ میں پیپلز پارٹی نے ایک سیٹ زیادہ حاصل کر لی، کیونکہ وہاں پر انہوں نے کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا تھا۔ باقی ہر جگہ پہ معاملہ ٹھیک طریقے سے رہا۔ ایون اسلام آباد میں بھی جو فوزیہ ارشد صاحبہ ہیں، جو ہمارے دوست ارشد اولک صاحب کی اہلیہ ہیں اور پی ٹی آئی کی ایک پرانی وہ رکن ہے، ان کو جو ووٹ ملے وہ 174 ووٹ ملے تھے، لیکن جب یہی ووٹ آئے حفیظ شیخ صاحب کی طرف سے تو ان کو صرف 164 ووٹ ملے، اور 7 ووٹ جو ہیں قومی اسمبلی میں وہ ضائع ہوئے، جو حفیظ شیخ صاحب کی جو نشست تھی اس کے لیے، جبکہ 5 ووٹ جو ہیں وہ ضائع ہوئے جو فوزیہ ارشد صاحب کی جو سیٹ ہے۔ اب علی حیدر گیلانی صاحب کی جو ویڈیو آئی اس میں بالکل صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ ووٹ کو ضائع کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور پالیسی یہ تھی کہ آپ ووٹ کو ضائع کر دیں، ووٹ کو خراب کر دیں، اور یہی ہوا سارا واقعہ۔ تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں۔ آصف زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا، اور پی ڈی ایم کے ساتھ انہوں نے جو گفتگو کی نواز شریف صاحب سے، مریم صاحبہ سے، شہباز شریف صاحب سے، وہ یہی تھی کہ احتجاج اور یہ دھرنا اور یہ استعفوں کی سیاست چھوڑیں، آپ مجھے موقع دیں تو میں آپ کو مجھ سے سیکھیں، اور ہم نے مشرف کو بھی میں نے نکالا تھا تو مجھ سے سیکھ لیں، میں عمران خان نیازی کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے، اتنا پیسہ ہے میرے پاس، میں اس طرح تجوریوں کے منہ کھول دوں گا کہ عمران خان سسٹین نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد راجہ پرویز اشرف نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی، یہ پارٹ آف ریکڈ ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے بیانہ دے دیا ہے اور اب یہ بیانہ لے چکے ہیں، یہ ووٹ نہیں دیں گے عمران خان کے امیدوار کو۔ پھر یہ علی حیدر گیلانی کی جو ویڈیو آئی، اس کے علاوہ جو ناصر شاہ ہیں سندھ کے منسٹر، ان کی بھی ایک آڈیو گفتگو چل رہی جس میں 4 ممبرز کا ایک گروپ ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگوں نے پیسے لے لیے اور انہوں نے بتایا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، کل ان کی یہ کمٹمنٹ تھی، لیکن پیسے انہوں نے لیے، کنفرم ہوا، انہوں نے ووٹ بھی دیے، انہوں نے ووٹ بھی جو تھے یوسف رضا گیلانی کو دیے، اور پی ٹی آئی کے امیدوار کے خلاف انہوں نے حفیظ شیخ کے خلاف ووٹ دیا۔ اب الیکشن کمیشن آپ یہ دیکھیں، ڈسکا میں جس وقت الیکشن ہو رہا تھا تو کس طریقے سے الیکشن کمیشن نے ابھی ڈیورنگ الیکشن پریس ریلیز بھی جاری کر دی، اور یہ کہا کہ آئی جی اویلیبل نہیں ہے، چیف سیکرٹری اویلیبل نہیں ہے، ان کو بلا لیا ہے کل، وہاں پر ڈی پی او کو، اسسٹنٹ کمشنر کو اور ڈپٹی کمشنر کو معطل کر دیا گیا ہے۔
RPO کو اور کمشنر سے کہا ہے کہ ان کو کبھی دوبارہ یہاں پر یہ نظر نہ آئے، الیکشن ڈیوٹی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر علی حیدر گیلانی کی ویڈیوز چلتی رہی، سندھ اسمبلی میں واقعہ ہوا، وہاں پر MPs کے اغوا کا واقعہ ہوا، لیکن الیکشن کمیشن خاموش رہا. اور انہوں نے ڈسکا میں رزلٹ روک دیا. انہوں نے کہا کہ ہم تحقیقات کریں گے، اس کے بعد نتائج کا اعلان کریں گے. کیونکہ اور پھر جب نتیجے کا اعلان کیا ڈسکا کا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن کالعدم ہے، کیونکہ جو ماحول ہونا چاہیے تھا آزادانہ ووٹ کے لیے وہ ماحول نہیں دیا گیا. وہاں پر بڑے واقعات ہوئے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ہم نے ویڈیوز دیکھی، جو ماحول بنایا گیا تھا، جس طرح سندھ میں جو MPs کو اغوا کیا گیا اور جس طریقے سے وہ سارا ہم نے ڈرامہ دیکھا، تو کیا یہ جو ماحول تھا یہ سینٹ کے انتخابات کے عین مطابق تھا؟ قطعی طور پہ نہیں. اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو اس کے پیچھے جو سازشی تھیوریز ہیں، جس طرح بلاول بھٹو اور مریم نواز صاحبہ اور یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے، تو ایک بڑا سوال میں یہ کر رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ اگر واقعی نیوٹرل ہو گئی ہے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے، چاہے وہ کرپٹ ہوں، چاہے وہ کسی اور طاقت کے تابع ہوں، وہ اس ملک میں حکومت کر سکتے ہیں. یہ جو 22 کروڑ لوگ ہیں، یہ جو ملک حاصل کیا گیا، قائد اعظم نے حاصل کیا کہ مسلمان عزت و احترام سے سر اٹھا کے اپنی زندگی گزار سکیں، ان کو ایک ایسی زندگی ملے جو کرپشن فری زندگی ہو. تو یہ جن کے پاس اتنا پیسہ ہے، جنہوں نے پیسہ لوٹا ہے، جنہوں نے باہر جائیدادیں بنائی ہیں، جو آج بھی اپنے آپ کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں، اور وہ جو ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، تو پھر انہی لوگوں کی حکومت ہوگی. کیا یہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو اس ملک کا خون چوستے رہے ان کو دوبارہ آپ اس ملک پر مسلط کر دیں؟ کیا یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ اگر یہ فیصلہ کیا ہے پاکستان کی ایجنسیز نے کہ یہی پیپلز پارٹی، یہی بلاول بھٹو، یہی مریم نواز، یہی حمزہ شہباز، انہی لوگوں نے آ کے واپس حکومت کرنی ہے، تو سلام ہے ان لوگوں کو. ہماری فورسز ہیں، جس طرح انہوں نے یہ اگر فیصلہ کیا تو یہ مت سمجھیں کہ پھر یہ جو آگ ہے یہ صرف کوئی عمران خان کو جلائے گی. یہ آگ سب کو جلا دے گی، یہ آگ پورے پاکستان کو جلا دے گی. کرپشن جو ہے، بے ایمانی جو ہے، یہ کسی کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، صرف تباہی ہوگی، اور فائدہ جو ہے وہ پاکستان کے دشمنوں کو ملے گا. بہرحال اب ایک بڑا فیصلہ خان نے کر لیا، ووٹ آف کانفیڈنس وہ لے رہا ہے. ایک آخری امید ہے پاکستانیوں کی، عمران خان جس کی ذات پر کوئی کرپشن کی بات نہیں ہے. لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بے بس نظر آ رہے ہیں عمران خان، اور اس کی وجہ ایک مافیا ہے جس کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن کچھ ان کو اپنی بھی جو اصلاح کرنے کی ضرورت تھی اور ہے. اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیتے ہیں اور وہ وکٹوریس ایمرج کرتے ہیں اس میں، تو اپنی ٹیم پر انہیں توجہ دینا ہوگی. ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، جو ڈسکے کے انچارج تھے، جس طریقے سے وہاں پر معاملات ہوئے، یا یہ جو مس گورننس کے ایشوز ہیں، اس کے خاتمے کے لیے ان کو اپنی ٹیم کی ضرورت ہوگی. دیکھیں، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اور پنجاب کی بنیاد پر ہی PTI کی گورنمنٹ ہے. یہی وہ بیٹل گراؤنڈ ہے جہاں پر عمران خان نے 2018 میں جنگ جیتی تھی. اب یہاں پر پولیس کلچر کو ختم کرنے کے لیے، یہاں پر کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کسی لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ہارڈ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن کرنے ہیں. خان صاحب کی کامیابی یہ ہوتی تھی کہ جب وہ کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے تو بڑے رuthless ڈیسیژن کرتے تھے، بالکل چاہے وہ کتنا بھی ان پاپولر ہو، وہ فیصلہ کرتے تھے، اور جو بندہ انکمپیٹنٹ ہے اس کے ساتھ نہیں وہ ان کا ساتھ ہوتا تھا. پلیئرز ڈر کے مارے ان کے سامنے سے بھی نہیں گزرتے تھے. یہاں پر کچھ تھوڑا نرمی انہوں نے پیدا کی ہے. اس ملک کو چلانے کے لیے آپ کو بڑے ٹف ڈیسیژن لینے ہیں، اور دوستیاں اپنی جگہ پر، آپ انہیں جس طرح مرضی نوازتے رہیں، لیکن آپ کو فیصلے ٹف کرنے پڑیں گے. اور جو آپ نے اس وقت جو گورننس کے ایشوز ہیں، اگر آپ نے ان کو ایڈریس نہیں کیا تو پھر معاملہ جو ہے وہ بربادی اور تباہی کی طرف جائے گا. بہرحال بڑا امپورٹنٹ ہے اب دیکھنا ہے کہ کب وہ کانفیڈنس کا ووٹ وہ حاصل کرتے ہیں اور اس میں کیا سازش ہے. اب اگر جو وسپرز ہیں، لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی، ان کے ایفیڈیوٹ میں حالانکہ انہوں نے چھپائی تھی کنوکشن اور وہ اہل نہیں ہو سکتے تھے، پھر بھی انہیں اجازت مل گئی الیکشن لڑنے کی.
پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن اڑ گیا کہ جناب نہیں، یہ تو آئین کے مطابق تو سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی، اور سپریم کورٹ نے بھی یہ رائے جو دی اس میں انہوں نے سیکرٹ بیلٹنگ کی بات کہی، لیکن یہ کہا الیکشن کمیشن سے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتا ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ بالکل یہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ٹریسیبل بیلٹ آپ بنائیں، جب آپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ دائمی نہیں ہے سیکریسی، تو شاید یہ جو ساری کاروائی ہوئی پیسے کی بنیاد پر، اس سے بچت ہو سکتی تھی۔ پھر الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ جی کمیٹی ایک بنا دی اور کہا کہ بالکل اس معاملے میں ہم غور کریں گے لیکن اگلے الیکشن میں۔ پھر ویڈیو آئی علی حیدر گیلانی کی، علی حیدر گیلانی نے کنفیس کیا لیکن خاموش رہا ہے الیکشن کمیشن۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ سب الیکشن کمیشن خود سے کر رہا ہے، یا پھر وہ جو مریم نواز اور بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ اب سلیکٹرز کو احساس ہو گیا ہے اور اب وہ نئے سسٹم کو بنانے کے لیے انہوں نے اپنے ذہن کی آمادگی دے دی ہے۔ تو پھر یہ جو اسپیکولیشنز ہیں یا یہ جو ریومرز ہیں یا یہ جو نیریٹو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ اب آنے والا وقت ثابت کرے گا اور بتائے گا کہ کیا یہ صرف اسپیکولیشن ہے یا واقعی اس کے پیچھے کوئی سازش ہے، اور یہ سب کچھ ایک سازش کے تحت ہوا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ نے